ایک بادشاہ کی دو بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی سوتیلی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے دونوں شہزادیوں کو بلا کر پوچھا کہ تم کس کا کھاتی ہو؟ بادشاہ کی اپنی بیٹی نے ادب بجا لا کر کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ ہی کا دیا کھاتی ہوں۔ اگر آپ مجھے کھانے پہننے کو نہ دے تو میں بھوکی مر جاؤں گی۔ بادشاہ نے سوتیلی بیٹی سے پوچھا، اب شہزادی نیلم تم بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو؟ شہزادی نیلم نے کہا، ابا جان، خدا آپ کو ہمارے سر پر سلامت رکھے، میں تو اللہ کا دیا ہوا کھاتی اور پہنتی ہوں۔ اگر خدا میری رزق بند کر دے تو میں ایک پل بھی اس دنیا میں زندہ نہیں۔ بادشاہ بڑا مغرور تھا۔ اسے اپنی سوتیلی شہزادی کے جواب پر سخت غصہ آیا۔ اس نے ایک بار پھر پوچھا، سوچ سمجھ کر جواب دو کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو؟ شہزادی نیلم نے ایک بار پھر وہی جواب دیا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اسی کا دیا پہنتی ہوں۔ بادشاہ کا غصہ تیز ہو گیا۔ اس نے اسی وقت حکم دیا کہ شہزادی نیلم کو جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا جائے تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ وہ تقدیر کا دیا کھاتی ہے کہ ہم اسے رزق دیتے ہیں۔ اسی وقت شہزادی کو ایک خادمہ کے ساتھ ڈولی میں بٹھا کر شہر سے دور ایک اجاڑ اور سنسان جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ خادمہ نے شہزادی سے کہا، بیٹی، تم نے اپنے باپ کو ٹھیک جواب دیا تھا، مگر تمہاری سوتیلی بہن نے تمہارے باپ کو تمہارے خلاف بھڑکایا ہے، جس کے بدلے میں ہمیں جنگل میں دیس نکالا مل گیا ہے۔ شہزادی بولی، بی بی، خدا ہمارا رازق ہے، وہ محل میں بھی ہمیں رزق دیتا تھا اور اس جنگل میں بھی ہمیں رزق ضرور پہنچا دے گا۔ دوسرے روز شہزادی نے خادمے کے ساتھ مل کر جنگل میں گھاس پھوس کی ایک جھوپڑی بنا لی اور اس میں رہنے لگے۔ جنگل میں درختوں پر پھل لگے تھے، دونوں پھل توڑ کر کھاتے، چشمے کا پانی پیتے اور اللہ کا شکر بجا لاتے۔ ایک روز شہزادی اپنے خادمے کے ساتھ جنگل کی سیر کر رہی تھی کہ اسے ایک درخت کے نیچے بڑی خوبصورت پھنکی نظر آئی۔ اس پھنکی پر سفید موٹی ٹنکے تھے۔ شہزادی نے پھنکی کو اٹھا کر خادمہ سے کہا، دیکھو تو کتنی خوبصورت پھنکی ہے۔ خادمہ نے کہا، مجھے تو کسی شہزادے کی پھنکی لگتی ہے، ہو نہ ہو اللہ میاں نے یہ تمہارے لیے یہاں بھیجی ہے۔ شہزادی نے پھنکی ہاتھ میں تھام لی اور ذرا اچھل کر کہا، آج تو جنگل میں گرمی بھی بہت تھی۔ پھنکی کا جھلنا تھا کہ ایک دم سے وہاں ایک خوبصورت شہزادہ ظاہر ہو گیا۔ اس نے موتی اور جواہرات جڑا تاج سر پر رکھا تھا اور اس کے لبادے پر لال یاقوت چمک رہے تھے۔ خادمہ اور شہزادی اسے دیکھ کر بڑی حیران ہوئے۔ شہزادے نے دونوں کو سلام کیا۔ سلام کا جواب دے کر شہزادی نے پوچھا، تم کون ہو اور اچانک کہاں سے ظاہر ہو گئے؟ کیا تم کوئی جن ہو؟ شہزادہ مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں شہزادی، میں جن نہیں ہوں۔ خادمہ نے پوچھا، پھر تم کون ہو؟ کیا کسی ملک کے شہزادے ہو؟ شہزادہ بولا، میں پرستان کا شہزادہ ہوں اور اس پھنکی کی وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ کیا یہ پھنکی تمہاری ہے؟ ہاں، کئی روز سے یہ پھنکی گم ہو گئی تھی، میں اس کی تلاش میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ تم نے اس سے حوالی اور میں آ گیا۔ شہزادی نے پوچھا، کیا اس پھنکی کو جلنے سے تم آ جاتے ہو؟ شہزادہ بولا، ہاں، اور اب تم پھنکی کرو گی تو غائب ہو جاؤں گا۔ شہزادی بہت خوش ہوئی۔ اب ایسا ہوتا تھا کہ جب شہزادی چاہتی تھی کہ شہزادے کے ساتھ مل کر جنگل کی سیر کریں، وہ پھنکی جلتی اور شہزادہ اپنے پرستان سے وہاں آ جاتا۔ جب وہ دیر تک سیر کرتے کرتے تھک جاتے تو شہزادی دوبارہ پھنکی کرتی اور شہزادہ غائب ہو کر واپس پرستان کو چلا جاتا۔ اسی دوران شہزادی نے کئی بار شہزادے سے کہا کہ وہ اسے پرستان کی سیر کرائے، مگر شہزادے نے ہر بار یہی کہا کہ پرستان میں آدم ذات کو میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ کچھ دنوں بعد شہزادے نے بوڑھی خادمہ سے کہا کہ وہ شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ خادمہ بھی اس فرض کو جلد از جلد ادا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا، میں شہزادی سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ دوسرے روز خادمہ نے شہزادی سے پوچھا تو اس نے کہا، بی بی، میرا اب اس دنیا میں کون باقی رہا ہے؟ اللہ کا بھی حکم ہے کہ عورت کو شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہیے۔ خادمہ نے شہزادے کو جا کر کہا کہ شہزادی کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شہزادے نے شہزادے سے بیاہ کر لیا اور جنگل میں اس کے لیے ایک عالیشان محل بنوایا جہاں شہزادی ملکہ بن کر رہنے لگی۔ شہزادہ جنگل کے محل میں آ کر کچھ روز بسر کرتا اور پھر واپس پرستان کی طرف چلا جاتا۔ شہزادی جب بھی کہتی کہ وہ اسے پرستان اپنے ماں باپ کے پاس کیوں نہیں لے جاتا تو شہزادہ ہمیشہ یہی جواب دیتا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے ماں باپ کو بتائے گا کہ اس نے ایک آدم زاد شہزادی سے بیاہ کیا ہے۔ جب وہ راضی ہو جائیں گے تو اسے اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرستان لے جائیں گے۔ ادھر محل میں شہزادی کی سوتیلی بہن نے ایک روز اپنی
شاہی جادوگرنی سے پوچھا، ذرا اپنا منتر پڑھ کر بتاؤ کہ میری سوتیلی بہن کا کیا حال ہے، ضرور وہ جنگل میں مر کھپ گئی ہوگی۔ جادوگرنی نے منتر پڑھ کر اپنی ہتھیلی پہ پھونکا، پھر ہتھیلی میں غور سے دیکھنے کے بعد آنکھیں چڑھا کر بولی، شہزادی تمہاری سوتیلی بہن تو محل میں بادشاہ زادیوں کی زندگی بسر کر رہی ہے، اس کی شادی پرستان کے شہزادے سے ہو چکی ہے۔ یہ سن کر شہزادی کو سوتیلی بہن تو جل کر راکھ ہو گئی۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ جب تک وہ شہزادی کو تباہ و برباد نہیں کر لے گی چین سے نہیں بیٹھے گی۔ جادوگرنی نے اس نے شہزادی کے محل کا پتہ پوچھا اور سیدھی محل کے باہر جا پہنچی۔ محل کی شان و شوکت دیکھ کر اس کے سینے پہ سانپ لوٹنے لگے۔ اتنے میں اسے اپنی سوتیلی بہن نظر پڑی۔ بادشاہ زادیوں ایسے لباس میں وہ چاند کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہیرے موتیوں کا لباس ستاروں کو شرما رہا تھا۔ بڑی مکاری سے آگے بڑھ کر اس نے روتے ہوئے شہزادی کو گلے لگا لیا۔ خدا کا شکر ہے تمہیں زندہ دیکھا، میں تو جب سے تم گئی ہو اس روز سے رو رہی ہوں، تمہاری جدائی میں ایک پل چین سے نہیں بیٹھی، جگہ جگہ تمہیں تلاش کروایا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے میری بچھڑی ہوئی بہن مل گئی۔ سوتیلی بہن نے کچھ ایسے ٹوئے بہائے اور اداکاری کی کہ بیچاری بھولی بھالی شہزادی اس کے دم میں آ گئی۔ اس نے کہا، بہن میں بھی تمہیں اور بابا جان کو بہت یاد کرتی تھی، قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے بھلا؟ سوتیلی بہن نے پوچھا، کہو یہ محل کہاں سے آ گیا اور تم ملکہ کیسے بن گئی؟ شہزادی نے بھولے پن میں آ کر سوتیلی بہن کو ساری کہانی سنا ڈالی کہ اس طرح سے ایک شہزادہ اس سے ملا، پھر دونوں کی شادی ہو گئی۔ سوتیلی بہن نے کہا، ہمیں بھی شہزادے سے ملاؤ نا۔ شہزادی نے کہا، ابھی بلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پھنکی جیب سے نکالی۔ سوتیلی بہن نے کہا، یہ کیا، اس پھنکی سے شہزادے کو بلاؤ گی؟ شہزادی نے مسکرا کر کہا، ہاں، مجھے جب شہزادے کو بلانا ہوتا ہے اس پھنکی کو جھلتی ہوں تو شہزادہ پرستان سے یہاں آ جاتا ہے، پھر جب پھنکی کو دوسری طرف جلتی ہوں تو شہزادہ غائب ہو کر واپس پرستان چلا جاتا ہے۔ سوتیلی بہن نے مکاری سے مسکرا کر کہا، تمہاری قسمت پر تو ستارے بھی رشک کرتے ہوں گے۔ میں قربان اپنی بہن کی قسمت پر، ذرا شہزادے کو بلاؤ میرے سامنے۔ شہزادی نے پھنکی چلی تو شہزادہ نمودار ہو گیا۔ شہزادی نے اسے اپنی بہن سے ملایا۔ شہزادہ اپنی بیوی کی سوتیلی بہن سے مل کر بڑا خوش ہوا۔ سوتیلی بہن بھی شہزادی کی تعریف کرنے لگی۔ جب رات ہو گئی تو سوتیلی بہن چپکے سے اٹھ کر شہزادے کے کمرے میں گئی۔ اس کے پاس ایک سفوف تھا جو اسے شاہی جادوگرنی نے دیا تھا اور جسے اس نے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ سوتیلی بہن نے دیکھا کہ شہزادہ اپنے شاندار پلنگ پر بے فکر سو رہا ہے۔ اس مکار عورت نے جاتے ہی سفوف شہزادے کے اوپر چھڑک دیا۔ پاس ہی پر جادو کی پھنکی پڑی تھی۔ سوتیلی بہن نے اس پھنکی کو توڑ کر پھینک دیا اور خود شہزادے کے کمرے سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جادوگرنی کی سفوف نے اپنا کام دکھایا۔ شہزادے کے بدن میں گویا آگ سی لگ گئی۔ وہ تڑپنے لگا، بچاؤ بچاؤ، میرے بدن میں آگ لگی ہے، کوئی میرے جسم کو کاٹ رہا ہے۔ شہزادی نے اٹھ کر شہزادے کو دیکھا تو اس کے جسم پر زخم ہی زخم تھے اور خون رس رہا تھا۔ شہزادی تو غم سے رونے لگی۔ خادمہ بھی آ گئی۔ انہوں نے جنگل سے پتے لا کر زخموں پر باندھنے کی کوشش کی، مگر شہزادے نے کہا، تم آدم زادوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، پھنکی جھلو تاکہ میں واپس پرستان چلا جاؤں۔ شہزادی نے دیکھا کہ پھنکی بھی ٹوٹی پڑی تھی۔ وہ تو سر پیٹ کر رہ گئی۔ شہزادہ بولا، تم لوگوں کی وجہ سے مجھے بہت دکھ پہنچا ہے، اب میں اپنے آپ غائب ہو کر پرستان چلا جاتا ہوں اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ غائب ہو گیا۔ شہزادی رونے لگی۔ خادمہ نے کہا، میں نہ کہتی تھی اپنے سوتیلی بہن کو شہزادے سے نہ ملانا، دیکھا تم سے دغا کر گئی، اب ساری زندگی کا رونا پڑ گیا ہے تمہارے پلے۔ شہزادی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو ایک روز میں اپنے شہزادے کا دل ضرور صاف کر دوں گی۔ بس ایک روز شہزادی کے دل میں شہزادے کے بہت یاد آئی تو اس نے خادمہ سے کہا، نیک بخت، میں اپنے شہزادے کی تلاش میں پرستان کو جا رہی ہوں، تم میرے بعد اس محل کی حفاظت کرنا، خدا نے چاہا تو شہزادے کو لے کر واپس آؤں گی۔ خادمہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر شہزادی کو رخصت کیا۔ شہزادی جنگل میں سے گزر رہی تھی کہ اسے پیاس لگی۔ دیکھا ایک طرف کنواں تھا، پانی پینے گئی تو دیکھا ایک بلی پیاس سے نڈھال وہاں پڑی تھی۔ شہزادی کو بڑا ترس آیا، جھٹ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کی رسی بنائی، دوپٹے
पत्ते का डोना बनाकर उसके साथ बांधा और कौवे में लटका कर पानी निकाल कर बिल्ली को पिलाया। बिल्ली ने पानी पिया तो एकदम से एक औरत की शक्ल में ज़ाहिर हो गई। कहने लगी, शहज़ादी, तुमने मुझे पानी पिलाया है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारे काम आऊंगी। शहज़ादी ने कहा, मैं शहज़ादे की तलाश में प्रस्थान जा रही हूँ, मगर वहाँ तुम आदमजात नहीं जा सकते। औरत ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम अपने रूठे हुए शहज़ादे को मनाने जा रही हो। देखो, मैं तुम्हें एक सफ़ूफ देती हूँ। शहज़ादा बीमार है, उसके जिस्म में ज़ख़म अच्छे नहीं हुए, ये सफ़ूफ तुम उसके जिस्म पर छिड़क दोगी तो वो अच्छा हो जाएगा। शहज़ादी ने दवा लेकर रखी और कहा, अब मैं प्रस्थान कैसे जाऊं? औरत ने कहा, तुम एक हकीम का मर्दाना लिबास पहन लो और मैं तुम्हें प्रस्थान पहुंचा देती हूँ। उसी वक्त शहज़ादी ने भेस बदला और औरत से एक हकीम बन गई, जिसके सर पर पगड़ी थी और हाथ में दवाओं के शीशों वाला संदूक ऊंचा था। औरत ने कहा, अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें प्रस्थान पहुंचा देती हूँ। शहज़ादी ने आंखें बंद कर ली। जब दोबारा आंखें खोले तो वो प्रस्थान के एक खूबसूरत बाग में खड़ी थी। वहाँ परियां और कनीज़ें परेशान फिर रही थी। शहज़ादी ने एक कनीज़ से पूछा, क्यों बहन, तुम प्रस्थान के लोग परेशान क्यों हो? कनीज़ ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं क्या, हमारा शहज़ादा बहुत बीमार है, उसके जिस्म के ज़ख़म अच्छे नहीं हुए, सारा प्रस्थान अपने शहज़ादे की बीमार से परेशान है। शहज़ादी ने कहा, क्या तुम मुझे शहज़ादे के पास ले जाओगी? मैं उसका इलाज करके उसे अच्छा कर दूंगा। कनीज़ ने कहा, तुम कौन हो? शहज़ादी बोली, मैं हकीम हूँ और मेरे पास ऐसी दवाई हैं कि जिसके असर से शहज़ादे के ज़ख़म एक पल में ठीक हो जाएंगे। कनीज़ बहुत खुश हुई और शहज़ादी से कहा, आओ मैं तुम्हें शहज़ादे के महल में ले चलती हूँ। कनीज़ ने शहज़ादी को साथ लिया और वहाँ से सीधे प्रस्थान में शहज़ादे के महल में जा पहुँची। शोर मच गया कि एक हकीम आया है जिसका दावा है कि वो शहज़ादे के ज़ख़म अच्छे कर देगा। शहज़ादे ने हकीम को अपने ख़ास कमरे में बुलवाया। देखा कि एक पगड़ी बांधे हकीम हाथ में दवाओं के संदूकों से लिए चला आता है। शहज़ादी ने, जो हकीम के भेस में थी, शहज़ादे को झुककर सलाम किया। शहज़ादे के ज़ख़म देखे तो कहा, मैं अभी दवाई लगाता हूँ, खुदा ने चाहा तो जल्द आराम आ जाएगा। शहज़ादा दर्द से बेचैन था। शहज़ादी ने रहमदिल औरत की दी हुई दवाई संदूक में से निकाली और उसे शहज़ादे के ज़ख़मों पर छिड़क दिया। थोड़ी ही देर बाद शहज़ादे को सुकून आ गया, ज़ख्मों से खून रसना एकदम बंद हो गया। शाम के वक्त शहज़ादी ने दूसरी बार दवा लगाई। रात को शहज़ादा बड़े आराम से सोया। दिन निकला तो शहज़ादा भला चंगा अच्छा हो चुका था। जिस्म पर कोई भी ज़ख़म नहीं था, ज़ख़्मों के निशान तक गायब हो गए थे। शहज़ादा हकीम से बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, हकीम साहब फरमाइए, मैं आपको क्या इनाम दूँ? आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूँगा। शहज़ादी ने कहा, अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है। हाँ, अगर आप मुझे कुछ बख्शना ही चाहते हैं तो फिर अपनी अंगूठी और रुमाल दे दें। शहज़ादे ने रुमाल और अंगूठी शहज़ादी को दे दी। शहज़ादे ने कहा, आदमज़ादों ने मेरे साथ बड़े जुल्म किए हैं, मगर तुमने जो नेक सलूक किया वो मैं कभी नहीं भुला सकूँगा। मेरी एक बीवी थी, इसके साथ मैं आदमज़ादों की दुनिया में रहता था, लेकिन उसकी सौतेली बहन ने मेरे सारे जिस्म पर ऐसी जादू की दवा फेंकी कि मैं ज़ख्मों से चूर चूर हो गया। शहज़ादी ने कहा, तो इसमें शहज़ादी का तो कोई कसूर ना हुआ। शहज़ादा बोला, वो तो ठीक है, मगर शहज़ादी ने भी तो फिर मेरी खबर नहीं ली। आप तो परिस्तान में रहते हैं, बेचारी शहज़ादी यहाँ कैसे आ सकती थी? शहज़ादे ने कहा, इंसान को जब मोहब्बत हो तो वो पहाड़ भी काट कर पहुँच जाता है। मैं तो समझता हूँ कि शहज़ादी मुझे अब प्यार नहीं करती। ठीक है, मैं अभी उससे दूर ही रहूँगा। शहज़ादी को बड़ा दुख हुआ कि शहज़ादे को उसके साथ अब पहले किसी मोहब्बत नहीं रही थी। शहज़ादी ने शहज़ादे पर अपना आप ज़ाहिर ना किया और प्रस्थान से वापस आ गई। अपने जंगल वाले महल में आकर शहज़ादी ने हकीम का भेस तब्दील कर दिया और खादिमा से मिली। खादिमा अपनी शहज़ादी को देखकर बड़ी खुश हुई, मगर उसने पूछा, तुम शहज़ादे को अपने साथ क्यों नहीं लाई हो? क्या शहज़ादे से मुलाकात नहीं हो सकी? शहज़ादी बोली, शहज़ादे से मुलाकात हुई थी, मगर अफसोस कि मैं उसे अपने साथ नहीं ला सकी। उसकी वजह क्या है शहज़ादी? शहज़ादी बोली, शहज़ादा अब मेरा नहीं रहा, मेरे बारे में उसके दिल में मैल आ गई है। वो समझ बैठा है कि मेरी वजह से उसे तकलीफ़ पहुँची है, हालांकि मैंने उसके ज़ख़म अच्छे कर दिए हैं और ये अंगूठी और रुमाल उसने मुझे इनाम के तौर पर भी दिया है। खादिमा ने कहा, अब क्या करोगी? क्या उसी महल में रहने का इरादा है या यहाँ से कहीं दूर चले
چلے۔ شہزادی نے کہا اس محل کے ساتھ میری زندگی کی خوبصورت یادیں وابستہ ہیں، میں اس محل کو نہیں چھوڑوں گی۔ دن گزرتے گئے، پرستان میں شہزادہ بھلا چنگا ہو گیا تھا۔ ایک روز اسے اپنی شہزادی کی یاد ستائی، وہ پرستان سے نکل کر سیدھا جنگل والے محل میں آیا، دیکھا کہ خادمہ باغ میں پھول پروڑ رہی ہے۔ وہ شہزادے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، جھٹ شہزادی کو خبر دی۔ شہزادی محل میں اتنی مدت بعد شہزادے کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی۔ شہزادے کی محبت نے بھی جوش مارا، اس کا دل بھی محبت کے جذبے سے سرشار تھا۔ شہزادی نے کہا میری سوتیلی بہن کی وجہ سے آپ کو بڑا دکھ اٹھانا پڑا، میں سخت شرمندہ ہوں۔ شہزادہ بولا تم نے بھی تو میری خبر نہ لی۔ شہزادی نے کہا میں پرستان کیسے جا سکتی تھی، آدم زاد جو ہوں، کیسے اب زخم تو باقی نہیں رہے۔ شہزادہ بولا نہیں، بالکل بھلا چنگا ہوں، آدم زادوں کی دنیا سے ایک حکیم آ گیا تھا پرستان میں، اس کی دوا سے زخم اچھے ہو گئے۔ شہزادی نے کہا آخر آدم زاد ہی آپ کے کام آیا۔ شہزادے نے کہا ہاں، میں اس حکیم کا بہت ہی شکر گزار ہوں، اس کے دوا نے مجھے شفا دی۔ شہزادی بولی آپ نے بھی اسے بڑا انعام دیا ہوگا۔ شہزادہ بولا عجیب حکیم تھا، کہنے لگا مجھے صرف اپنے رومال اور انگوٹھی دے دو۔ شہزادی نے کہا اتفاق سے وہ حکیم صاحب میرے محل میں موجود ہیں، میں ابھی انہیں لاتی ہوں، آپ ملیں گے نا؟ ضرور ضرور، انہیں ضرور بلاؤ۔ شہزادی نے دوسرے کمرے میں جا کر حکیم کا بیس بدلا اور رومال اور انگوٹھی لے کر شہزادے کے پاس آ گئی۔ شہزادے نے اٹھ کر حکیم صاحب کا خیر مقدم کیا اور کہا حکیم صاحب آپ سے یہاں مل کر بڑی خوشی ہوئی، تشریف رکھیے، میں ابھی شہزادی کو بلا کر آپ سے ملاتا ہوں، وہ میری بیوی ہے اور آپ سے بڑی خوش ہے۔ شہزادے یعنی حکیم نے پوچھا وہ مجھ سے کیوں خوش ہے؟ شہزادے نے کہا اس لیے کہ آپ نے اس کے خاوند کو اچھا کر دیا۔ شہزادی نے پوچھا کیا آپ بھی اپنے شہزادے سے پیار کرتے ہیں؟ کیوں نہیں، میں تو اس پر جان دیتا ہوں، وہ میری پیاری بیوی ہے، بس دل میں کبھی کبھی یہ خیال ضرور آتا ہے کہ میری بیماری کے دنوں میں شہزادی ایک بار بھی میرے خبر لینے پرستان نہیں آئی۔ شہزادی نے کہا اچھا تو میں شہزادی کو بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر حکیم جی واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادی آ گئی۔ شہزادے نے کہا حکیم صاحب آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، کہتے تھے شہزادی بڑی وفادار بیوی ہے، میں نے کہا کہ ہماری خبر لینے تو پرستان نہ آئی۔ شہزادے نے پلنگ کے نیچے سے دواؤں کی صندوقچی نکال کر شہزادے کے سامنے رکھ دیا اور انگوٹھی اور رومال بھی شہزادے کے آگے کرتے ہوئے کہا کاش آپ کی نظریں اتنی تیز ہوتی کہ آپ حکیم کے لباس میں اپنی وفادار شہزادی کو پہچان سکتے۔ کیا حکیم کے بھیس میں وہ تم تھی؟ جی ہاں، میں ہی تھی، آپ کی خادمہ۔ شہزادے نے شہزادی سے معافی مانگی اور گلے لگا کر کہا شہزادی اب میں تمہیں اپنے ساتھ پرستان لے جاؤں گا، تم وہاں میرے ماں باپ کے ساتھ شاندار محل میں رہو گی۔ اسی روز شام کو شہزادی اور خادمہ کو لے کر شہزادہ پرستان کے طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ہنسی خوشی پرستان کے محل میں زندگی بسر کرنے لگا۔ یہ بچوں یہ تھی آج کی کہانی، ہوپ ہے کہ آپ کو پسند آئے۔ اللہ حافظ۔